فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين۔ اور اے محمد ان کے سامنے اس شخص کا حال بیان کرو جس کو ہم نے اپنی آیات کا علم عطا کیا تھا۔ اسے آیات کا علم عطا کیا تھا اللہ تعالیٰ نے مولانا سعد کو۔ قرآن کا بھی علم ہے، حدیث کا بھی علم ہے اسے، مگر کیا ہوا اللہ تعالیٰ؟ مگر وہ ان کی پابندی سے نکل بھاگا۔ پابندی سے نکل بھاگا۔ اسے پابندی کرنی چاہیے تھی قرآن حدیث کی، اسے توحید کی دعوت دینی چاہیے تھی، سنت کی دعوت دینی چاہیے تھی، مگر یہ پابندی سے نکل بھاگا۔ آخر کار شیطان اس کے پیچھے پڑ گیا۔ شیطان اس کے پیچھے پڑ گیا، پھر یہ شیطانی باتیں کرنے لگا۔ کہتا ہے اگر اللہ کے ہاتھ میں ہدایت ہوتی تو اللہ تعالیٰ نبیوں کو کیوں بھیجتا؟ شیطان اس کے پیچھے پڑ گیا، کہتا ہے اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم نے فضول خرچی کری تھی۔ شیطان اس کے پیچھے پڑ گیا، صحابہ کرام کو نکما کہتا ہے یہ۔ شیطان اس کے پیچھے پڑ گیا، اصحاب کہف والا واقعہ، اللہ تعالیٰ کہتا ہے ان کا کتا چوکھٹ پہ دونوں ہاتھ پھیلائے بیٹھا تھا، تو یہ کتے کو بدل کے کہتا ہے کتا نہیں تھا شیر تھا، کتا نہیں تھا شیر تھا۔ یہ پابندی سے نکل بھاگا یہ بیچارہ، یہاں تک کہ وہ بھٹکنے والوں میں شامل ہو کر رہا۔ بھٹکنے والوں میں شامل ہو گیا بیچارہ یہ۔ اب یہ بھٹکتا پھرتا ہے 4 مہینے 40 دن 3 دن بھٹکتا پھرتا ہے یہ۔ اگر ہم چاہتے تو اسے ان آیتوں کے ذریعے سے بلندی عطا کرتے، مگر وہ تو زمین ہی کی طرف جھک کر رہ گیا۔ اگر یہ توحید کی دعوت دیتا، سنت کی دعوت دیتا تو بلندی عطا کر دیتا اللہ تعالیٰ، مگر یہ تو زمین کی طرف کو جھک کے رہ گیا۔ یہ کفر والی باتیں، شرک والی باتیں بیان ہی کرتا رہا، باز ہی نہ آیا، اور اپنی خواہش نفس ہی کے پیچھے پڑا رہا۔ اپنی خواہش نفس کے پیچھے پڑا رہا، اپنی خواہش سے کہتا رہا ہے صحابہ کرام کو نکما، اپنی خواہش سے کہتا رہا کہ اللہ کے ہاتھ میں ہدایت ہوتی تو اللہ تعالیٰ نبیوں کیوں بھیجتا، اپنی ہی خواہش سے کہتا رہا اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم نے فضول خرچی کری ہے، اور بہت سی باتیں ہیں، دلیل میں سنا رہا ہوں یہ تو باتیں میں اس کی۔ لہٰذا اس کی حالت کتے کی سی ہو گئی۔ اس کی حالت کتے کی سی ہو گئی، کتا بتایا اللہ تعالیٰ نے اسے۔ سب سے زیادہ گندی مخلوق کیا ہوتی ہے اللہ کی نظر میں؟ حقیر مخلوق کیا ہوتی ہے؟ جیسے کہ ہم بھی کہتے ہیں کتا اور سور، تو یہ کتا ہو کے رہ گیا، جنگلی ہو کے رہ گیا، سور بن کے رہ گیا، یہ تو سور ہی ہو کے رہ گیا۔ تم اس پر حملہ کرو تب بھی زبان لٹکائے رہے۔ کتنی اچھی مثال دی اللہ تعالیٰ نے، دیوبند کل پہ ڈال لیا نکال کے اس کی، جو کہ دیوبند نے گمراہی کا فتویٰ بھی لگایا ہے اس پہ اور کل پہ ڈال لیا ہے۔ اب یہ کل پہ ڈالے اور اسے چھوڑ دو تب بھی زبان لٹکائے رہے، اور نہ ڈالے، اسے تو کرنی ہے ایسی باتیں۔ یہی مثال ہے ان لوگوں کی جو ہماری آیات کو جھٹلاتے ہیں۔ آیات کو جھٹلاتا ہے یہ، مثال بتا دیا ان لوگوں کی جو ہماری آیتوں کو جھٹلاتے ہیں۔ یہ کہا نا اللہ تعالیٰ نے آیتوں کو جھٹلاتا ہے۔ دیکھ لو کتا نہیں تھا شیر تھا، آیت کو بدل کے اپنی آیت بناتا ہے یہ، کتا نہیں تھا شیر تھا، جھٹلانا نہ ہے تو اور کیا ہے یہ؟ آیات ان کو سناتے رہو شاید کہ یہ کچھ غور و فکر کریں۔ اللہ تعالیٰ میں نیٹ پہ بھی ڈالتا ہوں تاکہ یہ توبہ کر لے۔ لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها۔ اور یہ حقیقت ہے کہ بہت سے جن اور انسان ایسے ہیں جن کو ہم نے جہنم ہی کے لیے پیدا کیا ہے۔ بتاؤ، اسے مولانا سعد کو اللہ تعالیٰ نے جہنم کے لیے پیدا کیا ہے۔ کیوں پیدا کیا اللہ تعالیٰ جہنم کے لیے؟ تو نے
ان کے پاس دل ہیں مگر وہ ان سے سوچتے نہیں. دل دیا ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو، یہ سوچتا نہیں دل سے. قرآن حدیث کی ترتیب بنانی چاہیے، کس طرح بیان کیا جاوے، توحید کو بیان کیا جاوے تاکہ یہ پڑوس میں جو بیٹھا ہے یہ بھاگ جا، تاکہ یہ پڑوس میں جو بیٹھا ہے ایک ایسا مضمون بنایا جاوے قرآن حدیث سے. سوچتے ہی نہیں. ان کے پاس آنکھیں ہیں مگر وہ ان سے دیکھتے نہیں. آنکھیں دی ہیں اللہ تعالیٰ نے اس کو. کل قیامت میں کہے گا اللہ تعالیٰ میں تو دنیا میں دیکھتا بھالتا تھا، تو نے آج آخرت میں مجھے اندھا کیوں اٹھایا؟ کہہ دے گا اللہ تعالیٰ اس سے تو دنیا میں میرے اس قرآن سے اندھا بنا رہا، اس لیے تو آج آخرت میں اندھا ہے. ان کے پاس کان ہیں مگر وہ ان سے سنتے نہیں. کہے گا کل قیامت میں، یہ کل قیامت میں کہہ دے گا یہ کہ کاش میں سننے والوں میں سے ہوتا. لوگوں کی طرح ہیں بلکہ ان سے بھی زیادہ گئے گزرے. جانوروں سے کی طرح بتایا اللہ تعالیٰ نے اس کو، اور جانوروں سے بھی زیادہ گیا گزرا ہے یہ وہ لوگ ہیں جو غفلت میں کھوئے گئے ہیں. غفلت میں کھو گیا یہ. میں تو آپ سے کہتا ہوں جو لوگ پیڈ پہنتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی دشمنی کی طرف، اللہ سے دشمنی کرنے کی طرف جا رہے ہیں. غفلت میں کھو گیا یہ. اسے کتا بتایا، سور بتایا اللہ تعالیٰ نے، غفلت میں کھو گیا یہ. مسلمانوں کو کافر بنا دیا ہے یہ، پینٹ پہننے والوں کو کافر بنا دیا ہے یہ، کافر کی طرح اللہ کا دشمن بنا دیا ہے یہ. اللہ سے دشمنی کر رہا ہے یہ لوگ پینٹ پہننے والے. یہ کہہ گیا یہ غفلت میں کھو گیا. یہ کتا، یہ سور غفلت میں کھو گیا یہ. جو لوگ پیڈ پہنتے ہیں بالکل یقینی بات ہے. عجیب بات لکھی علماء نے، کہہ رہا عجیب بات لکھی علماؤں نے، جو اس نے خرید رکھے ہیں، جن کو انہیں خرید رکھا انہوں نے لکھی ہوگی. علماء نے لکھا ہے ایک شخص اگر یہ کہتا ہے مجھے یہ والا لباس پسند ہے، کوئی دکان پہ جا کے یہ کہے کہ مجھے یہ والی پینٹ پسند ہے، دکان پہ جاتے ہیں لوگ اور پینٹیں پسند کرتے ہیں جیسے، اور کہتا ہے کہ یہ والی پینٹ پسند ہے اور اسے پیک کر دو، تو کیا ہو جاتا؟ ارے کتے، ارے سور، بتائیے کیا ہو جاتا ہے یہ؟ اگر کوئی آدمی یہ کہتا ہے مجھے یہ والا لباس پسند ہے تو ایسا مسلمان نبی کے ساتھ غدار ہے. غدار بتا رہا، سور غدار بتا رہا ہے ایسے مسلمانوں کو. جو مسلمان جا کے دکاندار سے یہ کہتے ہیں کہ یہ والی پینٹ پیک کر دو، جیسا کہ میرا لوڈا پینٹ پہنتا ہے، دکان پہ جا کے اگر کہے دکاندار سے کہ یہ والی پینٹ پیک کر دو تو نبی کے ساتھ غدار ہے میرا لونڈا. کہہ رہا نا، کہہ رہا ہے غدار ہے. آپ سے بالکل میں بے حجاب بے تکلف آپ سے عرض کرتا ہوں، بے حساب بے حجاب اور بے تکلف کہہ رہا ہے. اسے نہ ڈر خوف نہیں ہے بالکل بھی ایسا کہ کوئی اس کا انکاؤنٹر کر دے گا. پینٹ پہنتے ہیں وہ نبی کے ساتھ غدار ہیں. جتنی بھی کنٹریوں میں مسلمان ہیں، دنیا میں کنٹری ہیں، اسلامی کنٹری ہیں، اور جتنے بھی مسلمان ہیں سارے کے سارے نبی کے غدار ہیں. یہ بس وفاداری تو یہ کر رہا ہے، یہ وفاداری یہ کر رہا ہے. یہ کافر بتایا اللہ کے وسلم نے اسے. یقین نہ آتا تمہیں؟ سنو، یہ آگے اس کا بیان آ رہا ہے کہ حدیث میں آتا ہے، اب یہ جھوٹ بول لیا اللہ کے وسلم پہ یہاں پہ، کہ حدیث میں آتا ہے جو مسلمان پینٹ پہنتا ہے وہ کافر کی طرح اللہ کا دشمن ہو جاتا ہے. تو یہ تو جھوٹ بول لیا. حدیث تو ہے نہیں، نہ ضعیف ہے، نہ گھڑی بھی ہے، نہ من گھڑت ہے، کسی طرح کی کوئی حدیث ہی نہیں. لیکن ہاں حدیث میں یہ آتا ہے کہ اگر کسی مسلمان کو کافر کہو، اس کے اندر کفر نہ ہو تو لوٹ کے آتا ہے. تو یہ کافر ہو چکا ہے. یہ آپ کو تو یہ تنگی پیدا کر رہے ہیں، اور میں آپ سے جو کہہ رہا ہوں میں سمجھ کر کہہ رہا ہوں. یہ سمجھ کے کہہ رہا ہے، یہ بہت سوچ سمجھ کے اس نے یہ جز نکالا ہے کہ یہ جتنے بھی مسلمان ہیں پینٹ پہننے والے سارے کافر ہیں. سوچ سمجھ کے کہہ رہا ہے. یہ نہ حدیث سے ثابت ہے، نہ قرآن سے، نہ حدیث سے، نہ صحابہ کرام کا کوئی قول، پر جو منہ میں آتا وہی بھونکتا رہتا ہے یہ کتا، یہ سور. اب کہہ رہا سور کہ
کہ انگریزی لباس پہننے والا شخص پنڈت کا لباس پہننے والے کی طرح ہے. یہ پینٹ پہننے والا ایسا ہے جیسے پنڈت کا لباس پہن لیا. لڑکا میرا ایسا ہے ہر ٹائم پنڈت کا لباس پہنے رہتا ہے میرا لڑکا, ہر ٹائم پنڈت کا لباس پہنے رہتا ہے میرا لڑکا. یہ کہہ رہا ہے یہ کافر, مجھے کہہ رہا ہے یہ کافر. ذرا سے بھی اگر غیرت ہے نا ان مسلمانوں کے اندر تو میرے ساتھ چلیں اور جا کے اس کی ٹینٹیاں پکڑ کے اس سے پوچھیں, پتا ہے کافر یہ حکم اللہ نے دیا ہے, نبی نے دیا ہے, یا تیرا حکم ہے کافر؟